باقی کسی انسان کی غلطی سے کی وجہ سے اس کے ساتھ نفرت کرنے سے نفرت کا زہر آپ میں پھیلے گا، اس میں نہیں پھیلے گا. نہیں بات سمجھائی نا؟ غلطی انسان کر رہا ہے، جہالت کر رہا ہے، گمراہی کر رہا ہے، جوا کر رہا ہے، شراب کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے نا غلطی. اور آپ کو اس غلطی کی وجہ سے، نیک آدمی ہے نا آپ، اس کی وجہ سے آپ کی نفرت ہو جو بہت برا آدمی ہے، وہ جو نفرت ہے، نفرت کا زہر آپ میں پھیلے گا. اس لیے آپ جب کبھی کسی آدمی میں برائی دیکھو تو اپنے سے بڑے آدمی کی سپورٹ کرتے ہوئے آپ آزاد ہو جاؤ کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ جانو، آپ کا بندہ جانے، میں تو آزاد ہوں. اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کی اصلاح کر دو، اور باقی جو ہے نا میں آزاد ہوں، میں اور نیکی دیکھنا چاہتا ہوں، میں بدی نہ دکھا. یہ دعا کیے کرو، یا اللہ ہمیں بدی نہ دکھا، ہمیں مطلب حادثات نہ دکھا، ہمیں وہ واقعات دکھا جس میں ہم رحمت میں جائیں. ہم تیرے فضل کے نظارے دیکھنے چاہتے ہیں، تیرے نور کے نظارے دیکھنے چاہتے ہیں. جہاں ظلم ہو گیا ہو ہمیں اس سے نظارے سے بچا. ایک درویش جا رہا تھا تو دیکھا تو ایک اونٹ لدا ہوا ہے وزن سے، کچھ دلدل تھی نیچے، اونٹ بیچارے کا پاؤں سلم کیا تو ٹوٹ گئی ٹانگ، وہیں گر گیا، اوپر بھار تھا، وزن تھا. وہ درویش جو ہے نا وہیں بیٹھ گیا نماز مصلی. انہوں نے کہا یا اللہ یہ نظارہ تو نے مجھے دکھایا کیوں؟ ٹانگ توڑنی تھی اس کی تو میرے بعد توڑتا رہتا، تیرا اپنا اونٹ ہے. میرے سے یا میں سامنے توڑیا تھا تو میرے دل میں ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے، میرے بھائی کہا کہ اسے ٹھیک کر، پھر میں سفر پہ جاؤں گا اپنے تیرے نام کا. وہ ٹھیک ہو گیا، وہ شکر ادا کیا، وہاں سے چلے گئے. دعا مانگی یا اللہ ہمیں ایسے نظارے نہ دکھا جس سے ہمارا احساس مجروح ہو، کیونکہ اس کائنات میں نیکی کے نظارے ہیں، بدی کے نظارے ہیں، تاریکیوں کے نظارے ہیں، روشنی کے نظارے ہیں، ہے نا. ہمیں یا اللہ میں روشن نظارے دکھا، ہمیں نیک انسان دکھا، ہمیں خوش قسمت انسانوں سے ملا. بد قسمت بھی ہوں گے تو مطلب مہربانی کا ساتھ بچائی رکھ. تو جو آدمی غلطی آئے جس کی دیکھتے ہیں، ہمارے دل میں کسی انسان کے خلاف نفرت نہ پیدا ہو، کیونکہ نفرت میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے. نفرت بدبو ہے، حساب لگا لو. تو وجہ دوسرا ہے کہ گھر تیرے بدبو ہے. کیا سمجھے آپ بات؟ عمل کسی کا ہے، غلطی کسی کی ہے، تو بدبو تمہارے گھر میں ہے. اس لیے یہ بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ غلطی اس کی ہے تو وہ جانے سے کام نہ لیں. ہمیں کیوں مطلب نفرت پیدا ہونی چاہیے؟ نفرت سے بچو. اسی طرح غصہ بیویوں پر، بچوں پر، ہت تمہارے کون تھے کا. غصہ جو ہے، آپ غصہ کی بات ہے اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ انسان اپنا مزاج رکھتا ہے. بچے اپنا مزاج رکھتے ہیں. اگر بچے کو اختیار ہوتا، طاقت اس کے پاس بھی آپ کے برابر ہوتی، تو وہ بھی یہ عمل کرتا آپ کے پاس. بچوں کو اس کے مزاج کی تعلیم دو. اپنے مزاج کی تعلیم دینے سے آپ خود ہی بد مزاج ہو گئے ہو، کیونکہ وہ دوسرے دور میں پیدا ہوا. دو انسان بچے ٹوینز جڑواں جو ہوتے ہیں نا، ان کے سیارے بھی بدلے ہوتے ہیں، منٹوں کا فرق ہوتا ہے. اس لیے جو بچہ بعد میں پیدا ہوا، آپ کے بچہ ہے نا، اس کے اور ہی زمانے ہیں. آپ کے زمانے میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تعلیم علم پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، تعلیم دیکھ کے پیدا ہوگا. اس کا مزاج ہی اور ہے، اس کے واقعات بھی اور ہیں، اس کی زندگی اور ہے، اس کے اتفاقیں اور ہیں. اس لیے ان بچوں کو اپنے انداز سے تربیت ضرور ان کی اصلاح کرو، لیکن غصہ نہ آنا. غصہ جو ہے نا وہ اپنی ناکامی کا اولی اعلان ہے. یاد رکھتا ہے میری بات. غصہ کیا ہے؟ طالب علموں کا غصہ نہ شروع ہو جائے، سمجھو کہ وہ اپنی نااہلی کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھو کیونکہ اس کے دماغ نہیں یا اس کے دماغ سمجھا سکتا، احساس نہیں سمجھا سکتا، اب ہاتھوں سے سمجھانے لگ گیا. مگر یہ کہ تجھے ذہن سے سمجھانا تھا، استاد نے شاگردوں کو علم کے روح سے سمجھانا تھا. جب علم کے بارے میں نہیں سمجھا سکا، دماغ سے نہیں سمجھا سکا، ہاتھوں سے کیا سمجھا رہا ہے؟ یہ اپنی ناکامی کا ثبوت ہے. اس لیے غصہ کرنے والا اپنی ناکامی کا اعلان کرتا ہے کہ میں بے بس ہو گیا. تو بے بس معلم غصے میں آتا ہے، اور بے بس استاد جو ہے غصے میں آئے گا. بے بس والدین جو ہے نا غصہ کریں گے. جب اصلاح اور نہیں کر سکتے کسی طرح بچوں کی تعلیم کے مطابق، تو پھر غصہ کرتے ہیں، اٹھا کے کوئی چیز دے ہماری.
تو مقصد یہ ہے کہ غصہ جب کبھی آئے تو یاد رکھنا آپ کی اصلاح میں ابھی بڑا وقت ہے. یہ بات ہے، جب اصلاح ہو جائے پہلی چیز جو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں آپ غصہ. دادی سمجھائی، یعنی کہ آپ اپنے باطن کے دفتر سے نفرت پہلے پھینک دی کہ نفرت بدبو ہے. نفرت انسان کے ساتھ ہے، غلطی کے ساتھ ہے. تو غلطی کسی کی، یہ کسی کے گھر میں تو بدبو ہمارے گھر میں کیوں ہو؟ نفرت اٹھا کے پھینک دی. دوسری بات یہ ہے کہ نفرت اس لیے نہیں کرنی کہ یہ تیرے خالق کا عمل ہے. خالق کی عبادت کرتا ہے تو خالق نے اس کو ویسے پیدا کیا، اس کو نفس دے کے پیدا کیا. اور آپ اگر نفس پر نفرت کر رہے ہو تو آپ تخلیق پر نقص نکال رہے ہو، اور یہ بہت بڑی بات ہے. لہٰذا نفرت کرنے والا ایک تو بدبو میں ہے، دوسرا اللہ کے تخلیق سے باغی ہے. اور اللہ کی تخلیق سے باغی ہونے والا انسان جو ہے نا، پھر وہ درویش نہیں ہو سکتا. بات میں غصہ کرنے والا جو ہے وہ اپنی اہلیت جو ہے اس کی ناکامی کا اعلان کر رہا ہے کہ میری اہلیت نہیں ہے. اس لیے درویش آدمی جو ہے اپنی درویشی کی ابتدا غصے سے توبہ کرنے سے کرتا ہے، نفرت سے توبہ کرتا ہے، غصے سے توبہ کرتا ہے، اور دوسروں کی خوبیاں خامیاں سمیت ان کو معاف کرتا رہتا ہے. بات نہیں، اور پھر صبر جاری رہتا ہے. جس طرح ماں اپنے چھوٹے بچے، معصوم بچے کو اس کی تمام حماقتیں نظر انداز کرتی ہے، محبت کی جاری رکھتی ہے،